اور ہماری خوش نصیبی کے ہمارے بیچ خطیب شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا جناب حمزہ علی قادری دعوت برکاتہ عالیہ تشریف فرما ہے، اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام کے قلوب و فرمائیں گے۔ بس الحمدللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفى ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک وسعدیک اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد صاحب القرآن الفرقان صاحب المغفرۃ الرحمہ صاحب اللواء الحمد ومقام محمود وحوض المورود نبی الرحمہ معلم الکتاب والحکمہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الحمدللہ قرآن کی تلاوت کی فضا ظاہر میں بھی پر نور تھی اور باطن میں بھی پر نور تھی، اور وہ ایمان کا سرور حاصل ہو رہا تھا۔ قاری صاحب نے بہت عمدہ تلاوت فرمائی۔ حقیقت اللہ کا کلام ہے اور ہر حرف میں نور ہے، اور جو کچھ سنتا رہا اپنی کم علمی کے باوجود سوچتا تھا یہاں ختم ہو تو یہ گفتگو کریں گے، یہاں ختم ہو تو اس سے استفادہ کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی، میری خوش نصیبی کی جب میں حاضر ہوا تو قرآن کی وہ دعائیں آپ نے سماعت فرمائی، اور اس سے پہلے جو آیت کا قصہ ما یخفی اللہ من شیء، اللہ اکبر، اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو سلسلہ نقشبندیہ میں ہمارے بزرگ جو ہے وہ اسی راستے پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ تم اندر ہی اندر اس تک پہنچ جاؤ۔ تم یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم جو سوچتے ہو، جو خیال گزرتا ہے، جو عقل فکر کا جال بنتی ہے، یا دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے، جو نیتیں ہوتی ہیں، جو ارادے ہوتے ہیں، جو محبت ہوتی ہے، باطن کی دنیا تو بہت بڑی دنیا ہے۔ بند آنکھوں میں کتنی وسعت ہے، بند آنکھوں سے یہ دنیا دیکھو۔ ایک تو تقریر ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ، زیادہ ایکو نہ کیجیے گا، ایکو سے آواز ٹکرا کے واپس آتی ہے، مشین سے تو سننے میں اچھی لگتی ہے۔ مجھے اس ایکو سے، اس بازگشت سے جس میں آواز مشین سے ٹکرا کے آتی ہے، زیادہ ضرورت اس بازگشت کی ہے جس میں آواز دلوں سے ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ مکانوں سے ٹکرا کے بہت دور تک آواز جا رہی ہے، بہت اچھا انتظام ہے، ہارن لگے ہوئے ہیں، لائٹ گئی ہوئی ہے تو بہت دور تک اندھیرا ہے، مگر چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ آواز دور تک جا رہی ہے، مکانوں سے ٹکرا کے واپس بھی آ رہی ہے، مگر کاش میری آواز مکانوں سے ٹکرا کے نہ آتی، مکینوں کے سینوں سے ٹکرا کے آتی۔ جو آواز جا رہی ہے سماعت کی منزل پر، جو آواز تک پہنچے، وہ جو صرف آواز تک پہنچے وہ کہیں نہیں پہنچا، جو الفاظ تک پہنچے وہ کہیں پہنچا، جو الفاظ کے معنی تک پہنچا وہ محبوب کے جلووں تک پہنچا۔ قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت، اور پھر خوش الحان قاری ہو، سبحان اللہ، روح سنے اور روح سنائے اللہ۔ اور پھر یہ سماعت سے جب آواز دلوں میں اتر جائے، دل کا راستہ کانوں سے ہے، جب سماعت دل کو منور کر دے اور خدا ہمیں فہم عطا فرما دے، اور یہ عام انسان کا کلام ہو تو اگر وہ آپ اس کی بولی نہ جانتے ہوں، وہ زبان نہ سمجھتے ہوں تو اثر نہیں ہوگا۔ میں اردو میں تحقیق کر رہا ہوں، جو اردو نہیں جانتا اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، جو معنی نہ سمجھے اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے کہ یہ وہ بھی سورہ علم نشرہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ جو شرح صدر ہے، بس اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دے، کسی کا سینہ وہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کسی کا ایمان کے لیے شرح صدر فرما دیتا ہے، کسی کا محبت کے لیے، کسی کا وجدان کے لیے۔ اور بعض ان پڑھ مسلمان بھی قرآن سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے سینے کو اپنی محبت کے لیے ایسا کھول دیا ہے کہ وہ کلام دل میں اتر جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، علم تو علم ہے، لیکن پہلا سبق کیا ہونا چاہیے؟ پہلا سبق یہ ہونا چاہیے کہ الف سے اللہ، تو اللہ تو الف سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نام ہے۔ الف سے اللہ ہم نے پڑھ لیا، اور حرفی حروف کا سفر طے ہوا، قرآن بھی پڑھ لیا۔ اسمن ہم نے نام بھی اپنا محمد رکھ لیا یا عبداللہ رکھ لیا، رسمن عبادت بھی کر لی، جسمن سنت سے بھی سچ گئے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اس اسم اور جسم اور رسم کے باوجود مسلمان ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم کسی معلوم کا ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس معلوم سے آشنا نہ ہو، جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا نام جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ پہلے نہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ اس کی ہستی، اس کی محبوبیت، اس کی رحمت، الفاظ نہیں ملے گا نا اللہ کے ذکر کے لیے، بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ماں باپ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہوا، ہمارے مرشد کا احسان یہ ہوا کہ انہوں نے پڑھایا، بعد میں محبت پہلے اللہ کی عطا فرما دی، اس کے احسانات، اس کی رحمت، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر پہلے عطا۔ کتنے میں نے کہا نا ان پڑھ مسلمان ہے، قرآن کا اثر دل پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ کے سنتے ہیں کہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ معنی نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ قرآن اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اس کی تعظیم، اللہ اکبر، بے وضو چھوتے نہیں ہیں، جبکہ وہ ایک مجدد غامدی نے کہا وہ وضو سے بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں، وہ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون تو وہ فرشتوں کے لیے ہے، بڑے پاک فرشتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن سے چھوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہمیں بچپن سے بتایا گیا قرآن مت چھونا، بغیر وضو کے نہیں چھونا، یہ آداب ہے نا، اس آداب نے وہ تعظیم دل میں پیدا کی ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان جب باوضو ہو کے قرآن اٹھاتا ہے تو قرآن کا نور اسے، قرآن کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔ اگر تعظیم دل میں پہلے پیدا نہ ہو، اگر محبت پہلے پیدا نہ ہو تو قرآن پڑھ لیں گے، حافظ و قاری ہو جائیں گے، لیکن کیونکہ اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے تو وہ پھر ان کو ظلم نظر نہیں آتا ہے، مسلمان نظر نہیں آتے ہیں، قبروں سے میتیں نکال کے درختوں پہ لٹکا رہے ہیں، وہ بھی تو مولوی ہیں نا، مگر وقت ہم سے پوچھتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی سنت نظر آ رہی ہے چہرے پہ، ان کے بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے کہا اصل میں ان کا باطن اس محبت سے خالی ہے، جو اس کے دل میں محبت ہوگی اور پھر بیج باطن میں ہوگا، پھر جب پھول پھل آتے ہیں تو وہ پھول خوشبو والے ہوتے ہیں، وہ پھول تر و تازہ، وہ سنت کا پھول مظلوم تو بنا سکتا ہے، ظالم نہیں بناتا ہے۔ جو حضور کی سنت کو اپنائے وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، مظلوم ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، یزید نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ تو پہلے علم حاصل کرنے سے پہلے اس معلوم کے بارے میں تو کچھ معلوم کرو، وہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ تم سے کتنا قریب ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ وہی ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو وہ قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام نے کس عاجزی سے دعا مانگی ہے۔ ہم نماز کا موضوع اختیار کریں تو کوئی کہے گا کوئی شعلہ بیان مقرر کا اعلان ہوا تھا اور بھی کچھ القاب محبت سے لکھے گئے، لیکن کوئی خاص تقریر نہیں تھی، نماز کی بات تھی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا شان ہے ان کی، اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ کو خلیل اپنے اتنے پیارے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ نے کہیں اور کسی کی اولاد میں نبی بھیجے نہیں، جتنے نبی بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے۔ 4000 کم و بیش انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کسی مسجد کی تعمیر، یعنی محلے کی مسجد، صدر سیکرٹری، اللہ اکبر، ان سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ ذرا دعا مانگیے کہ اللہ آپ کو نمازی بنا دے، وہ کہے گا دماغ صحیح، آپ کو نہیں پتا اس مسجد کا صدر میں ہوں، اس کا پیسے میں نے دیے، یہ مسجد میں نے بنائی ہے، اللہ اکبر۔ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، بیٹا کون ساتھ میں ہے جس نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی تھی کہ ابا مجھے ذبح کر دیجئے، وہ بیٹا ساتھ ہے، دعا کیا مانگ رہے ہیں، ان ربی لسمیع الدعاء، اے میرے پروردگار بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، سننے والا انہیں قبول کرنے والا، ربی سمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے بیٹے کو بھی نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے پروردگار ہمیں دعا قبول فرمائیے، اللہ اکبر۔ یہ ہے نماز کا درجہ، نماز اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز تو نماز ہے، تکبیر تحریمہ نہ چھوٹے جماعت سے، وہ نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، سردی بھی کافی ہے، لیکن سردی کو غنیمت سمجھیے۔
کبھی تو باطن کی خوبی ظاہر پر اثر کرتی ہے، کبھی ظاہر خارج سے اثر باطن میں ہوتا ہے۔ روحانیت کا تعلق ٹھنڈک سے ہے، جتنی چیزوں کا تعلق محبت سے ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، جتنی چیزوں کا تعلق نور سے ہے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام نور ہے، قرآن نور ہے، فرشتے نور ہیں، حضور نور علی نور ہیں۔ اسی لیے تو جب قرآن نازل ہوا حضور کو جو سردی لگی اور فرمائے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، تو وہ کوئی ویسی کمزوری اور وہ حیبت نہیں تھی۔ اللہ سوچو تو صحیح، نور نور سے ملائے اللہ۔ یہاں اگر شیطان جن جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو جن کسی کو چھو لے تو اسے گرمی لگتی ہے اور اسے وحشت ہوتی ہے، اور فرشتہ جو نورانی مخلوق ہے وہ کسی سے مسافہ کر لے تو اسے سردی لگتی ہے۔ اللہ محبت ہو جائے تو ٹھنڈک لگتی ہے، غصہ آئے تو گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ آگ کی کیفیت میں غصہ ایک کیفیت ہے جس کا تعلق آگ سے ہے۔ سرکار نے فرمایا غصہ آئے تو پانی پی لو، اللہ یہ بھی ایک آگ ہے۔ تو غصہ آئے تو بدن میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ غصہ آئے، اور اگر محبت ہو جائے تو ٹھنڈک لگتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھو تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں نور آتا ہے، آنسو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں تو صحیح، فرشتے نور، قرآن نور، حضور نور، اتنا نور ملا ہوگا تو کتنی ٹھنڈک لگی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت وحی نور، سینہ مصطفیٰ نور، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ کا کلام نور، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں اور بغل گیر ہوں تو کس قدر ٹھنڈک لگی ہوگی۔ اور آج بھی، آج جو ہمیں تو موسم کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خارج کا اثر اگر نہ ہونا، ہر ظاہر کا اثر باطن پہ ہوتا ہے۔ صحبت اچھی کیوں رکھنی چاہیے کہ میں بھی اچھا نہیں ہوں لیکن میں اچھوں کے درمیان رہوں گا تو ان کا اثر مجھ پر خارج سے اثر کرتا ہے۔ بلکہ یہ جو خاموش مرشد کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، خاموش بیٹھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مرشد کلام بھی کرے تو پہلے جواب نہ دو، اپنے آپ کو صاحب اسرار نہ سمجھو، اپنے آپ کو نکتہ فہم مت سمجھو۔ مرشد اگر کوئی اسرار راز کی بات بھی کرے تو چپ ہو کے سن لو کہ وہ خود ہی اس کی تشریح کرے تو بہتر ہے۔ یہ نہیں ہاں میں سمجھ گیا۔ اللہ اکبر، خاموشی جو کچھ دیتی ہے نا وہ بولنا نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مرشد کے پاس خاموش بیٹھنے رہنے سے مرشد کے جسم و جان اور ایمان کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ روح اصل چیز تو روحانیت ہے نا، اور روح پھیلتی ہے، روح اثر انگیزی کرتی ہے۔ جس طرح قریب بیٹھنے سے نزلہ لگ جاتا ہے، بخار لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے نا تو ہر اس کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ اب روک دیں گے کیونکہ وقت ہو گیا، تلاوت کا حصہ یہاں ختم کریں گے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی۔ میں سمجھ گیا قرآن کی تلاوت قاری کو لگ گئی ہے، کبھی کبھی ذکر بھی لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، ابتدا میں معاف کی مزہ نہیں آتا ہے، لیکن پھر کبھی مرید کو اتنا مزہ آتا ہے کہ سب خاموش ہو جاتے ہیں اور ایک مرید ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر لگ جاتا ہے، روح غالب آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جسم پر تو اثر ہوتا ہے، اصل چیز تو روح پر، پھر روح جسم پر۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ اکبر، یہ دونوں دریا رواں تو اسی طرح کیے گئے کہ مل جائیں، جسم اسی طرح بنایا گیا ہے کہ روح سے مل جائے، روح اسی طرح ڈالی گئی کہ جسم میں گدھ جائے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا برزخ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ہر ایک سے یہ برزخ اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ذکر کے نور سے پھر کبھی روح غالب آ جاتی ہے، کبھی جسم روح بن جاتا ہے، کبھی روح جسم بن جاتی ہے، کسی کا جسم روح، کبھی روح کا جسم، اور پھر روح کا پھیلنا، جسم کا پھیلنا۔ اللہ وہ جسم کے اثرات، عقل کے اثرات۔ اللہ اکبر، ایک انسان اللہ کو نہ مانے، اسلام کو نہ قبول کرے، صرف جسمانی طاقت سے، صرف عقل کی طاقت سے چاند پہ پہنچ جائے۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ نے انسان کو کیسا بنایا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا، اسلام سے تعلق نہیں ہے، صرف ظاہر کے جسم اور اس کے اندر جو ایک عقل ہے نا، اس عقل کی یہ کارگزاری ہے، یہ انسان کے بدن کا میکنزم ہے۔ روح کو مانتا ہی نہیں جی وہ، مگر اتنی ترقی کر گیا انسان کے چاند پہ پہنچ گیا۔ تو سوچو اس بدن کی میکنزم کہوں گا ایسی ہے، تو اللہ نے روح کو کتنی طاقت دی ہوگی، جس کی روح زندہ ہو جائے، جو روح سے کام لے سکتا ہو، وہ کہاں تک پہنچتا ہوگا؟ وہ عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے۔ اگر تمہارا آدمی چاند تک پہنچتا ہے کسی سبب ظاہر سے، تو اللہ والے اپنی روحانی پرواز، شہباز لامکہ حضرت عبدالسلام کیوں کہلاتے ہیں کہ بیٹھے تو یہاں ہیں
لیکن روح کہاں تصرف کر رہی ہے, کہاں سیر کر رہی ہے؟ اللہ اولیاء اللہ ملک خدا کے منتظم اور والی ہیں. داتا صاحب نے فرمایا اولیاء اللہ ملک خدا کے منتظم اور والی ہیں. تو منتظم جب ہوں گے تو باخبر ہوں گے نا, تصرف رکھتے ہوں گے نا. اللہ اکبر. تو ہیں آپ اور ہم سب میں, خاک میں یہ کمال رکھا ہے, رب نے اپنا جمال رکھا ہے, بس گرا کھولنی نہیں آئی ورنہ گٹھری میں لال رکھا ہے. اللہ, ہم سب کی گٹھریوں میں لال تو اللہ نے سب کو دیا ہے, مگر وہ دل کی گرا کھلی نہیں ہے. اللہ کی ضربیں ابھی لگی نہیں ہیں. اللہ وہ ضربیں لگیں تو دل کی گرا کھلے, پھر وہ شدر صدر ہو کہ پھر خاموشی بھی بولتی ہے. اور آپ اپنے آپ سے دو باتیں کرتے ہی ہیں. اس وقت جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے, کیا بول رہے ہیں مولانا, صحیح بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں. اللہ اکبر. بس ہمارے اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں یہ جو تم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہو نا, اب اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دو, کبھی اپنے رب سے بھی باتیں کیا کرو. اللہ اکبر. اس سے کہو کچھ, اس کی باتیں کرو, اس کی باتیں کرو, اپنی باتیں اس سے کہو, پھر منتظر ہو جاؤ. صرف نفس کا ہی تو پیغام, نفس متکلمہ ہی تو نہیں ہے. یعنی جو جان ہے یہ نفس امارہ جو ہے, جو سب سے زیادہ حکم دیتے, ہمیں وہ سب سے زیادہ حکم معلوم ہے کون دیتا ہے؟ ہمارا نفس دیتا ہے. اٹھو بیٹھو چلو جاؤ, ختم ہو گئی محفل میں, جاؤ نہیں جاؤ دیر ہو گئی. مستقل ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں میرا نفس مجھے کمانڈ کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن صرف نفسی تو نہیں ہے نا, اور پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ اس کی شرارت بڑا دشمن ہے, کھلا ہوا دشمن ہے چھپا ہوا. اور اللہ عدو مبین فرمائے کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی تم یہ سمجھو, مان لو, یہ بات تم سے چھپی نہ رہے. شیطان تو چھپا ہوا ہے نا صاحب, لیکن اس کی دعوت جو ہے اس کو ایسا مان لو کہ اللہ نے کہا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور باتیں کہاں کرتا ہے؟ ہمارے اندر کرتا ہے. لیکن پھر یہی نہیں ہے کہ نفس ہی مجھے حکم دیتا ہو, یہی نہیں ہے کہ شیطان ہی مجھے بہکاتا ہو. لوگوں چپ ہو جاؤ, کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ, کچھ دیر زور سے ذکر کرو حتیٰ کہ حواس مانوس ہو جائیں, پھر خاموش ہو کر ذکر کی فضا میں گم ہو جاؤ, پھر اپنے رب سے کچھ باتیں کرو, تو تم دیکھو گے کہ تمہاری روح جو ہے وہ نفس کا حکم نہیں ماننا چاہتی, شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہتی ہے, اور پھر وہ الہامی طور پر اپنے رب سے رجوع کرتی ہے اور اس سے تعلق جوڑنا چاہتی ہے. تو پھر وہاں سے بھی آواز آ جاتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مجھ پہ بھروسہ کرنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے میرے بندے, اے روح لوٹ اپنے رب کی طرف, اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے. مبارک ہو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ سورہ فجر کی آیات تلاوت ہوئی. اور ہر ایک اطلاق عمومی اطلاق خصوصی ہوتا ہے. خاص اطلاق تو ایمان والے کو جب موت آتی ہے تو سورہ فجر کی یہ آیات جو ہے یہ وہ گفتگو ہے جو فرشتے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں, میں جو چاہوں کروں, مجھے کچھ افسوس نہیں ہوتا. کسی کو زندگی دوں, کسی کو موت, بیماری سے, میں اللہ ہوں, جو چاہے کروں. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مجھے بھی ذرا تردد ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ جب میرے کسی پیارے بندے جس سے میں محبت کرتا ہوں, کسی وجہ سے کس سے کرتا تو وہ سب سے محبت ہے, لیکن جو حضور کی اتباع کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مضامین قرآن کی آیات احادیث آپ کے بھی ذہنوں میں. اللہ اکبر. تو اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ اسے محبت کرتا ہے, تو موت تو اس کو بھی آنی ہے. تو جب اس کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے موت آ رہی ہے, تو یہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. بندہ جو ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے فرمایا پھر میں کیا کرتا ہوں, فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس سے پہلے کہ اسے موت کی خبر دو میری رضا کی خبر دے دینا. میں اس سے راضی ہوں, اس سے یہ کہنا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئن. بہت بڑا درجہ ہے, اس مقام کا تو عرفان مجھے نہیں ہے, لیکن میں اپنی سطح پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو آپ یہ دیکھیں کہ ہر مشکل گھڑی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ بھروسہ کرتا ہے, حالات کیسی بھی مقدور ہوں, پیسے ہیں نہیں, بیٹیاں کئی ہیں,
کچھ کی ہو گئی ہیں، کچھ کی ہونی ہے شادیاں، رشتہ آیا بڑے میں ہاں کر دیتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں تاریخ تم نے دے دی، ہوگا کیسے؟ وہ کہتا ہے اللہ مالک ہے، جیسا پہلے بڑی کا ہوا اس کا بھی ہو جائے گا۔ جو اپنے مسئلے کے وقت، مشکل کے وقت کہتا ہے اللہ مالک ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہے۔ اور جس کی زندگی کا محاورہ یہ بن جائے کہ ہر بات میں وہ کہے اللہ مالک ہے۔ میں نے بزرگوں کی چوری بہت دیکھی ہے، ان سے ان کے کسی کام کے بعد حضرت یہ کیسے ہوگا؟ اللہ مالک ہے۔ اور جب میں نے اپنا کام کہا کیسے ہوا؟ کہ اللہ فضل کرے گا۔ اللہ اکبر، نوکری نہیں ہے اللہ فضل کرے گا، ہو جائے گی۔ حضرت اللہ رحم کرے گا، ٹھیک ہو جاؤ، صحیح ہو جائے گا، کام سب کام بن۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا حضرت آپ نے تاریخ رکھ لی، انتظام کیسے ہوگا؟ لوگ اللہ مالک ہے، جیسے پہلے ہوا ابھی بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مالک ہے۔ میں بالکل اس سطح پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو راستہ چلنا چاہے وہ اپنا یہ محاورہ بنا لے، کوئی پریشانی آئے اور حالات اور اسباب مقدور ہوں کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہوگا، حتیٰ کہ لوگ بھی کہیں کیسے ہوگا، وہ یہ کہے اللہ مالک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو۔ ایک تو موت کی طرف، موت کے وقت لوٹنا ہے، اور ایک زندگی میں بھی لوٹنا ہے۔ مزہ تو جب ہے جب انسان زندگی میں لوٹے، مرنے کے بعد تو دوسرے کہیں گے اگر یاد رہا، اور اس زمانے میں اب تک یہ بھی مشکل ہو گیا ہے۔ موت، کسی کے گھر موت آتی ہے 15 منٹ میں چاندنی بچ جاتی ہے، پہلا فون ایدی کو چلا جاتا ہے یا خدمت خلق والوں چلا جاتا ہے، باڈی وہاں بھیج دی جاتی ہے۔ وہ زمانہ بھی نہیں رہا، برف کی سلوں والا، لوبان اگربتی، خوشبو قرآن خوانی۔ اب مولوی کچھ ایسے ہو گئے، میت کے پاس نہیں پڑھنا چاہیے، وہ جس کے گھر موت ہوئی ہے نا وہاں قرآن خوانی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی غسل کے بعد ہونا چاہیے، غسل سے پہلے اس کے پاس نہ کرو، لیکن غسل دینے کے بعد خوشبو کرو، قرآن کی تلاوت کرو، روح موجود ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اور آپ اس زمانے میں ہیں، اب یہ باتیں پرانی ہو گئی۔ اب تو موت آئی، 10-15 میں چاندنی بج گئی، باڈی سرد خانے چلی گئی، کٹی پھیٹی لاشوں کے درمیان رکھی ہوئی ہے۔ اگر ابھی میرا انتقال ہو جائے، اطلاع ہو تو یہ ہوگا فجر میں، نہیں فجر تو مشکل ہے، کل ظہر میں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ 12 بجے مہمان آتے ہیں، پوچھتے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، لوگ آ جائیں تو منگواتے ہیں۔ جب لوگ آ جاتے ہیں ٹیلی فون ہوتا ہے، باڈی پہ ایمبولینس میں باڈی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر قبرستان میں جانے کا ٹائم ہے تو کوئی گیا ورنہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی موت آئے گی، دوسرے تو کہتے ہیں صاحب ایمان انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک سب کچھ اللہ کا ہے، اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ لیکن مزہ تو جب ہے کفن پہننے سے پہلے سج دھج کے حضور کی سنت سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اللہ، مرتے وقت تمنا کی کہ میں کاش حضور کی سنت چہرے پہ سجا لیتا، وہ اس وقت ہوتی ہے۔ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا، آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ مگر زندگی کی آخری تصویر تو بہت دیر ہوئی نا، اللہ نے آپ کو کتنی عمر دی تھی، روز آئینہ دیکھتے تھے، تو کیوں نہیں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجایا؟ کپڑے تو بدل دیے جائیں گے، یہ سنت تو ساتھ جائے گی اور اس کے مزے آپ لوٹیے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کسی مکان میں رہنے والے پر سلام واجب ہے کہ آنے والے پہ؟ آنے والے پہ۔ ارے حضور کی سنت چہرے پہ سجا کے جائیے، فرشتے آئیں گے، سوال جواب بعد میں ہوگا، پہلے سلام کریں گے۔ مسلمان نظر تو آؤ، مسلمان نظر تو آؤ، کہ فرشتے قبر میں داخل ہوں، حضور کی شریعت کا نور دیکھیں، حضور کی سنت کا نور دیکھیں، اللہ اکبر، تو پہلے وہ سلام کریں۔ اور جن لوگوں پہ فرشتے کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، معاملات انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائیں گے۔ ان صحبتوں سے قرآن کی جو تلاوت ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اسی معنی کی فضا میں تیرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ہم انسان ہیں، تھک جانے والے ہیں، وقت کے حصار میں ہیں، حالانکہ وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ محبت ہو جائے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، محبت شرط ہے۔ اور وہی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم ہو یا اس زمانے میں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم نے اتنے ظاہر کو بھی سجا لیا، لیکن اگر محبت کا نور سینے میں نہیں ہے اور محبت کی لذت سے آپ آشنا نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو کسی لمحے بھی آپ ظالم ہو سکتے ہیں،
کسی کی حق تلفی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صوفیاء کرام، یہ اللہ والے، ہمارے ماں باپ، کیونکہ بات تو ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، جو بچوں کو لوری دلا کے سلاتی ہیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اس وقت سے اللہ اکبر، اس پیالے میں جس میں جو روح ہے اس کو حضور کی محبت سے آشنا کرو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو اللہ اکبر اپنے قلب میں، میرا معبود تو میرے اندر ہے، میرا مسجود تو میرے اندر ہے، جب وہ جس طرف کہہ دیتا ہے ادھر سجدہ کرتا ہوں، لیکن کسی اور کو سجدہ کرتا نہیں ہوں اللہ کے سوا۔ بیت المقدس ہو، خانہ کعبہ ہو، عرش ہو، بھولے ہوئے مسافر کا سجدہ اس کی ذات کو ہو، جس طرف بھی ہو جائے اللہ اس کا حکم ہو، شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے، کر لیں گے، لیکن مسجود میرا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ احد ہے، واحد بھی، لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ کے ساتھ واحد نہیں کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا معبود تو وہ ایک ہی ہے، واحد ایک اور احد ایک، لیکن وہ ایک ایسا ہے کہ وہ عددی نہیں ہے، وہ نوعی نہیں ہے، وہ جنسی نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ جزو نہیں ہے، اللہ وہ ایسا ایک نہیں ہے کہ اس سے اور چیزیں بن جائیں، وہ ایسا ایک نہیں ہے کہ سب کو ملا کے ایک بنا دیا ہے، نہ جزوی ہے نہ اس طرح کلی ہے کہ اس کے پہلے جزو ہو، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اللہ اکبر، اللہ واحد نوعی نہیں ہے، عددی نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، اللہ واحد حقیقی ہے، حقیقت میں یکتا ذات اللہ ہی کی ہے، اس جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم اسے عرش پہ مان لیں تو بہت ساری جگہ اس سے ساری دنیا ہی خالی ماننی پڑے گی۔ اللہ قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب آپ انہیں سمجھائیے کہ میں کیسا واحد ہوں، میں واحد ہی نہیں ہوں، میں احد ہوں۔ واحد تو تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دوئی کا شکار نہ ہو جانا، دو تین نہیں ماننا، بہت سے نہیں ماننا، میں ایک ہوں۔ لیکن فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اس کی ذات یکتا ہے، وہ واجب الوجود المعبود، اور اگر مانا کرنے پڑیں گے اے پیارے حبیب آپ ان کو سمجھائیے، آسان نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے، بابا صاحب سے پوچھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ شریف پہنچے، قرآن شریف بند کیا اور ایک عجب وجد کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی۔ بابا صاحب نے قرآن بند کیا، جنگل میں نکل گئے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے۔ خواجہ صاحب کا خط پڑھیے حاجی صاحب کو، حاجی قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں، اے قل اللہ احد کے اسرار سے واقف تم پر سلام ہو۔ معمولی بات ہے، قل اللہ احد، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی شے اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ظاہر باطن اندر بات سب وہ ہے، لیکن وہ کوئی شے نہیں ہے، حلول اور شمول سے پاک ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں اس یقین تک پہنچاتی ہیں رب المشرق والمغرب بھی، وہ مشرق رب المشرقین المغربین، تم مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، پالنہار ہے، تم کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ موجود ہے، اللہ اکبر، اور وہ ویسا ہی ہے، الان کا مکان جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا، اور مشرق میں جیسا ہے ویسا ہی مغرب میں ہے۔ ہم مغرب میں جاتے ہیں محفلوں کی بدولت، ایک جگہ دوسری جگہ تھیلا اٹھائے گھوم رہے ہیں، 2-3 دن بعد اپنے عزیز کے یہاں بیٹے کے یہاں، اب وہ کہتے ہیں ابا آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا مسجد میں گیا تھا، وہ ایک صاحب گھر لے گئے، وہ دوسری جگہ چلا گیا۔ آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کس کے یہاں چلے جاتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ آپ آتے ہیں ہمارے نام پر۔ میں نے کہا بیٹا یہ اللہ کی محبت ہے کہ غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور رسول کی محبت۔ اور دوسری بات ہے، میں کیوں سمجھوں کہ میں یہاں ہوں وہاں ہوں، میں زمین آسمان کو دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے رب کا ہے، اور دنیا ساری میں اپنے آقا و مولا کی رسالت کے احاطے میں سمجھتا ہوں، چاہے لندن میں بھی ہوں سمجھتا ہوں یہ علاقہ بھی میرے رسول کا ہے، وہ تو رسول عالم ہے، وہ تو رحمت عالم ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کی بڑی بات ہے
اپنے بس گفتگو کہیں تو ختم کریں گے، اپنے مرشد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مرشد کا روحانی تصرف کسی ایک مقام پہ مقید نہیں ہوتا ہے، وہ پھیلتا ہے۔ آپ جس محفل میں جس جگہ تصور کر کے بیٹھ، بڑے پنڈال میں ہوں، جلسہ عام میں ہوں، گراؤنڈ میں ہوں یا اکیلے کمرے میں ہوں، بلکہ بعض بزرگ تو جگہ کو تنگ کر کے ذکر کرتے ہیں، قبر کی جگہ بنا کے ذکر کرتے ہیں کہ اس جگہ کی وسعت سے اس کشادگی کا تعلق نہیں ہے، شرح صدر کا تعلق مکان کے بڑے ہونے سے نہیں ہے، سینے کے کھلنے سے ہے۔ جگہ کو تنگ کر کے ذکر کرتے ہیں، قبر بنا کے ذکر کرتے ہیں کہ شرح صدر تو کچھ اور چیز ہے۔ اللہ اکبر، وہ رابطہ مرشد سے تو تصور کا ہے، ہم جیسوں کے لیے شجرہ ہے، شجرہ پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جن بزرگوں کے نام آتے ہیں ان کی روحانیت اس طرف متوجہ ہوتی ہے، تصرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ہم لوگوں کے یہی دن ہے کام کرنے کے، جلدی کر لیجئے۔ جن کا عرس ہو رہا ہے وہ بڑی محنت کر کے گئے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا ہے، اور ان کی مقبولیت سے ہماری دعائیں، ان کی آمین کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم جو یہ محفلوں میں اور دوڑے چل رہے ہیں، بس اللہ اپنے گناہوں سے بھاگے ہوئے، اللہ کی رحمت و مغفرت طلب کرتے ہوئے، حضور کی شفاعت طلب کرتے ہوئے، اللہ والوں کی دعا طلب کرتے ہوئے، مسلمانوں کی آمین کی بھیک مانگتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ کام ہمیں یہی کرنے ہیں، مرنے کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ وقت دے رہے ہیں آپ محفل میں، یہی دے سکیں گے، یہاں دیں گے تو وہاں فرصت و مہلت ملے گی۔ اگر یہاں نہیں کریں گے، یہاں اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہاں اپنے اوپر تصرف نہیں کریں گے، یہاں آپ پہلے کیا کروں، تھکا ہوا بھی اور بھی کچھ مجبوری ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہم یہ ذکر تو سنتے ہیں کہ اللہ والوں کو اللہ نے بڑا تصرف دیا ہے، وہ حق ہے، لیکن پہلے آپ کو جو اللہ نے تصرف دیا ہے، سب سے پہلے آپ ریٹائر ہو گئے، کام کرتے ہیں، ریٹائر ہو گئے آپ، ماشاءاللہ، اللہ نے آسانی فرمائی۔ امام صاحب اپنی مسجد میں ہیں، ماشاءاللہ، مسجد کا امامت، کوئی ہدیہ وغیرہ ملتا ہے للہ تعالیٰ، تو وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ پہلے خرچ کہاں کرتے ہیں؟ آپ کو جو پیسے ملتے ہیں آپ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنے اوپر کرتے ہیں، گھر والوں پہ کرتے ہیں؟ مہربانی کریں، جو روحانی دولت ملے، کمائی، اس کو بھی اپنے پہلے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ دنیا کی کمائی اپنے اوپر پہلے خرچ کرتے ہیں نا، یہ جو کمائی مل رہی ہے اس کو بھی پہلے اپنے گھر پہ خرچ کیجئے، اپنے بیوی بچوں تک باتیں پہنچائیے، اپنے اوپر تصرف کیجئے۔ محبت کا تقاضا بڑا عجیب ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم ایسا رکھیں گے کہ اس دن کہیں اور پروگرام نہ ہو، میں دے چکا ہوں مجھے، کیونکہ مجھے بھی بزرگوں کی نسبت کا فیض حاصل ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اس پہ تصرف حاصل کرتے ہیں، جو بھی جس سے محبت جو چیز پسند لے لینا چاہتے ہیں نا، لے لینا چاہیے، مجھے مل جائے، جس چیز سے آپ محبت کرتے ہیں اصل میں آپ اس کو قابو میں لانا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ اللہ، سوچنا بھی نہیں کہ تم خدائی پہ تصرف کرو گے، تم حضور، ہمیں تو منع کیا زیارت کے لیے بھی پڑھنے کو، مجھے تو سب نے منع کیا، مجھے کہتے ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا چلہ کریں؟ فرمایا تم کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کی نہیں کرنا، بس کثرت سے درود شریف پڑھو، وہ جب چاہیں کرم فرما دیں، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کچھ پڑھ کے مجبور کر لو گے کہ حضور تمہارے پاس آ جائیں؟ اللہ، عجیب سبق ہے، حضور کی زیارت کے لیے چلہ نہیں کرنا، کتنی بار اتنے پڑھوں گا، اتنے دن پڑھوں گا، حضور کے دیدار ہو جائے۔ اللہ، وہ جس پہ جب چاہیں کرم فرما دیں، تم کثرت درود شریف پڑھو، تم کچھ پڑھ کے مجبور کر لو گے، کتنا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اور رسول پہ تصرف آپ نہیں کر سکتے، پھر کیسے اس کو راضی کریں؟ یہ محبت معتبر کیسی ہو؟ یہ دریا الٹا بہتا ہے۔ آپ اپنے آپ پہ تصرف کریں، جتنا اپنے آپ پہ تصرف کریں گے، اللہ اکبر، اللہ آپ کو اپنا محبوب بناتا چلا جائے گا۔ اپنے جسم پہ تصرف کریں، نماز میں مشغول کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ بھوکے رہیں، روزہ رکھیں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سفر کریں، حج کریں، اللہ آپ کو اپنا مہمان بنا لے گا، خالی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر یہ جسم اللہ کی راہ میں کٹا دیں گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی دے لے گا۔ اپنے اوپر تصرف کریں، کچھ دیر بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں نا، تھوڑا ٹائم دیں، ذرا موڑی کو ہلائیں، کہ ہلانا بھی ضروری ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، توجہ ایک آپ بول بھی رہے ہو، جسم بھی مصروف ہو تو توجہ دوسری طرف ہٹتی کم ہے۔
اور اب کچھ بھی نہیں ہو چپ وہ اخلاص وہ یکسوئی پیدا ہو تو آنکھیں بند کرو. کیوں کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو عالم ظاہر کا مشاہدہ اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے, اور جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو ساری دنیا غائب ہے. عالم ظاہر کے عالم جو شہادت ہے وہ جو کھینچتا ہے نا, اس عالم سے آپ دور ہو جاتے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے جس کو سوچیں, اب کسی کو سوچیں نہ سوچیں, مرشد کو سوچیں. اب آپ کی باطن کی دنیا, آپ کا خیال آپ کے اختیار تصرف میں ہے. جس کا چاہے تصور کریں, زبان سے ذکر اللہ کا کریں, دھیان مرشد کا کریں. جس گھر پہ چوکیدار بیٹھا ہو اس پہ چور نہیں آتا ہے, جس دل پر بڑے میاں کا نقش ہو وہاں شیطان نہیں آتا ہے. مرشد کا تصور ہو, مرشد کا تصور ہو, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو وہ شیطان دیکھتا ہے. شیطان تو جانتا ہے نا کہ آپ کس کی فکر میں ہے, کس کی سوچ میں, بلکہ وہ جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. حضور خواجہ محمد شفیع نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا فیضان حضرت شبیر احمد صاحب, شفیع قادری چشتی نقشبندی, سب ایک ہیں. اولیاء اللہ نفس واحد ہیں. جو قل اللہ احد پڑھ لیتا ہے نا, وہ ہر دوئی سے نکل جاتا ہے. اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ ہے. اور پھر اللہ والوں کا قرب اللہ والوں سے, اللہ کا قرب اللہ والوں سے نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ یہاں جو کچھ بھی آپ نے کمائی کی ہے وہ اپنے گھر پہ جا کے ضرور خرچ کیجیے گا. محفل کا کفارہ تنہائی میں ہوتا ہے. مولانا کو تقریر گھنٹے 1.5 گھنٹے اچھی لگتی ہے, لیکن اکیلے میں 100 بار بھی درود شریف کلمہ پڑھنا ہو تو نیند آتی ہے, سستی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک نیند آتی ہے کام سے پہلے, ایک نیند آتی ہے کام کے بعد. جو کام کے بعد آئے وہ نیند آرام کی ہے, جو کام سے پہلے آئے وہ غفلت کی نیند ہے. جو نماز پڑھے بغیر مر گیا وہ غفلت کی موت مر گیا, جو نماز پڑھنے کے بعد مر گیا وہ آرام کی موت چلا گیا. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ فرما دیتا تم نے میری بات مانی, میں راضی, تم مجھ سے راضی تھے, میں تم سے راضی ہوں, آؤ میری جنت میں آ جاؤ. نہیں فرمایا پہلے میرے بندوں میں آؤ. فادخلی فی عبادی, جو میرے خاص بندے ہیں ان کی صحبت حاصل کرو اور میری جنت میں آؤ. مرنے کے بعد بھی اور ہمارے لیے زندگی میں بھی یہی راستہ ہے.